بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید ہی بادشاہ مصر تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ بہت مالدار تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، مگر اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر نہیں کیا کرتی تھیں، بلکہ آپ غریبوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور ان پر شفقت اور مہربانی کیا کرتی تھیں۔ آپ غریبوں کو دل کھول کر صدقہ دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو ام المساکین کا لقب دیا گیا ہے، یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے۔ فرعون غریبوں پر ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، اسی لیے آپ اور آپ کے والد فرعون سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کو ناپسند کرتی تھیں اور آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر فرعون نے آپ کے ساتھ اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً نکاح کر لیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور فرعون آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ اعزاز بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ ڈر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کے بیٹے کو قتل کروا دے گا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں بہا دیا۔ دریا کے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس چلا گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صندوق کو اٹھا کر لایا جائے، اور فرعون نے یہ حکم دیا کہ محل کے اندر ہی صندوق کو کھولا جائے۔ جب فرعون کے سپاہیوں نے صندوق کو کھولا تو اس میں سے بے حد خوبصورت بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا۔ قطبی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ رکھا۔ فرعون نے دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دینے کا حکم دیا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ فرعون کیونکہ ایک ظالم شخص تھا اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون سے نفرت کرتی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی فرعون سے نفرت کرتے تھے، مگر فرعون نے حضرت آسیہ سے جبراً نکاح کیا۔ جب فرعون اپنی شادی کی پہلی رات حضرت آسیہ کے کمرے میں گیا تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ فرعون مرد نہ رہا، اور کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فرعون پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تھا اور وہ ساری رات سویا ہی رہا۔ کچھ مفسرین اور مفکرین کا کہنا ہے کہ اس سے کچھ طبیبوں نے کسی بیماری کی وجہ سے صحبت سے منع کیا ہوا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کرامت دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون جیسے ظالم شخص کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا، اسی لیے حضرت آسیہ کو اولاد سے نہ نوازا گیا۔ مگر بعض روایتوں میں جو آپ کی بیٹی کا کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی تھی،
اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ لیب پالک بچی تھی۔ اسلام سے قبل پہلے مسلمان اور کافر کا نکاح جائز تھا، لیکن جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخری مذہب بنا کر بھیجا تو مسلمان اور کافر کے نکاح کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ فرعون حضرت آسیہ کو دین اسلام سے پھیرنا چاہتا تھا۔ فرعون نے اپنی تمام تر کوششیں کی اور ہر کوشش کے بعد ناکام ہوا، تو فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ حضرت آسیہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے، مجھے فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا دے اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور بڑی چٹان لے آؤ۔ اگر چٹان کو دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان پر قائم نہ رہیں تو وہ میری بیوی ہیں، ان کو عزت و احترام سے میرے پاس لے آنا۔ اگر وہ ایمان پر قائم رہیں تو چٹان کو حضرت آسیہ پر گرا دو۔ جب چٹان آپ کے سامنے لایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے تھے۔ جب حضرت آسیہ نے اپنا محل جنت میں دیکھا تو آپ کا ایمان اور پکا ہو گیا اور آپ کے عزت و استقلال میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی تھی۔ جب چٹان کو آپ پر گرایا گیا تو آپ کے جسم میں روح نہ تھی۔ حضرت آسیہ کا مزار مبارک مصر میں ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے متعلق مسند احمد میں درج ہے، جنت میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لائنیں کھینچیں اور آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جنتی خواتین میں حضرت خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مریض وفات میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے ناگوار گزرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناگوار گزارنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔